رسولوں میں مرتبے میں سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت عمدہ اور اچھے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی بات اور اچھے کاموں کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بری بات اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا، بے عزت کرنا ہر امتی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے محلے میں بچوں کا میں پروگرام نبوت سب سے آگے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم نبی نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اگر کوئی نبی آنے کا دعویٰ کرے تو وہ بالکل جھوٹا ہے۔ قیامت تک صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور شریعت چلتی رہے گی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نیا رسول آتا تو اپنی رسالت لے کر آتا اور پرانے کام ختم ہو جاتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور ان کو ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ نے انہیں لگا دیا ہے انہیں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیغامات رسول کے پاس لاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کا انتظام پر مقرر ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمانی کتاب اور صحیفہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ کچھ صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید تھوڑا ضرورت کی لحاظ سے 23 سال کے عرصے میں اترا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ قیامت تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک قرآن مجید کا یہ حکم چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر۔ سارے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اور ہوگا تمام چیزوں کا اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اچھا ہو یا برا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اچھا حالات آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر برے حالات آئے تو اسے اپنے برے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر تو استغفار کر لینا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی مقدر فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ 9 بچیوں کی ٹیم تھی جنہوں نے بہت اچھے انداز میں مکالمہ پیش کرا۔ یہ 2 بچیاں جو چھوٹ گئی تھی وہ بچوں کا یہاں پر کیا سنانا چاہتی ہیں؟ 300 کم سے کم بچے پڑھتے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہوئے، تو ان کے اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ماشاءاللہ، جلسہ رکھا گیا، جلسہ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہونہار بچے ہیں، بچوں کو سب 40 حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ میں ایمان لائی اللہ پر جس کے وہاں اپنے ناموں پر اور صفتوں پر اور اس کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ جی بڑے ادب و احترام سے ہم ہمارے بزرگ اور محترم جناب حافظ ادریس صاحب جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم حافظ صاحب کو بڑے ادب سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حافظ ادریس صاحب جہاں کہیں ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد محسن حسان کو دعوت دیتے ہیں کہ مکالمہ پیش کریں۔ محسن حسان چند بچوں کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ حضرت والا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ اس لیے ان کو دین کی دنیا کے حساب سے دین کی تعلیم بھی محسن حسان۔ اس کے بعد حمیرہ بنت رفیق نعت کے لیے آ جائیں۔ جلسہ کا پروگرام رکھا گیا، بہت ہی اچھا پروگرام ہے، آپ لوگ بھی دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوذر بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں بھائی کہیے۔ بھائی جان ابو بکر بیٹا ابراہیم کا ذرا نعت پڑھے گا نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوذر بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں بھائی کہیے۔ بھائی جان میں نے سنا ہے تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کسی مولوی کے حوالے کر دیا اور اس کی اسکول کی پڑھائی بھی بند کر دی۔ یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ اس کی اسکول کی پڑھائی ہندی، انگلش، میتھ، سائنس، کمپیوٹر بند کر کے صرف حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس کو حافظ کر کے کیا ملے گا؟ اور یہ وہاں سے کیا کمائے گا، کیا کھلائے گا؟ زیادہ سے امامت کرے گا، اس میں تو صرف 3-4 ہزار ملیں گے۔ بھائی جان آپ مسلمان ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ بھائی جان آپ اپنے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ بھائی جان میں میرے بچے کی زندگی برباد نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں خیر کے ساتھ آباد کر رہا ہوں۔ جب روز محشر میں تمام انسانوں کے سامنے مجھے اور میری اہلیہ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا اور جنتی لباس پہنایا جائے گا اور میرے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا تھا جنت کے در پہ چڑھتا جا، جتنا ٹہل کر تو دنیا میں پڑھتا تھا جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ مجھے معاف کرنا، میں حافظ قرآن کے مقام سے بالکل واقف نہیں تھا۔ اور میں بھائی جان آپ کو ایک بات اور بتاتا چلتا ہوں، جب میرا لڑکا مدرسہ یا مرکب کے لیے جاتا ہے تو سمندر کی تمام مچھلیاں، زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اس کی عزت کے لیے خود کے پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ ہی کا قرآن اللہ ہی کے گھر پہ پڑھتا ہے۔ یہ ہے میرے لڑکے کی شان۔ اب تو مجھے بھی اپنے لڑکے پر افسوس ہو رہا ہے اور میری بے وقوفی کہ وہ اتنے دنوں سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسے اتنا نہیں معلوم کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر۔ اور رہی بات اس کی امامت کی تو وہ 4000 کیا میرے لیے 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا بدلہ اللہ اسے آخرت میں دے گا جہاں سب فقیر ہوں گے اور دنیا کی تمام مال و دولت اچھے حافظ اور عالم میں ناپ کر آتی ہے۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ گستاخانہ الفاظ میں نے کہے، لیکن ابوذر بھائی اس کی اسکول کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے۔ بھائی جان میرا لڑکا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکولی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے۔ واہ واہ، ایک تیر سے 2 نشانے۔ مجھے